تو میرے بھائی آیت الکرسی وہ عظیم آیت ہے جس میں 5 کے قریب اللہ کے نام ہیں. کتنے نام ہیں اس میں؟ کس کے نام؟ اللہ کے نام. اللہ کے ناموں میں دلچسپی لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے؟ لینی چاہیے. میرے بھائی اللہ کے ناموں کے فضائل میں ایک حدیث آتی ہے، بخاری شریف کی ہے، جس میں آتا ہے کہ جس نے 99 نام یاد کر لیے وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. اب یہاں پہ چھوٹا سا یہ بھی سوال کر لوں، موقع غنیمت ہے آپ کی اصلاح کا. مجھے بتائیں کہ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ جی سمجھ نہیں آ رہی؟ بے شمار. یہ بے شمار والے سارے لگتا ہے قبضہ ان کا آگے. میرے بھائی اللہ کے نام بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں. اور کچھ بھائی کیا سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو سنا ہوا ہے 99، ایسے ہی ہے 99 سنا ہے. تو میرے بھائی 99 والی حدیث اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اللہ کے 99 نام یاد کر لیے، ان کے معنی کو جان لیا، ان کے اوپر عمل کر لیا، وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نام ہے ہی 99. 99 نام یاد کر لینے سے یہ خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ آپ جنت میں جائیں گے. یہ نہیں کہ اللہ کے نام ہے ہی 99. اللہ کے نام 99 نہیں بلکہ زیادہ ہیں. اللہ کے نام 99 نہیں بلکہ زیادہ ہیں. اسی لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، آپ کیا کہتے تھے؟ مسند احمد کی حدیث ہے، آپ کہتے تھے اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغیب عندك ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء احزانی وذهاب همی. آپ کہا کرتے تھے اے اللہ میں تو اس سے سوال کرتا ہوں. مانگنے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں. اور اللہ سے مانگتے ہوئے اللہ کو وسیلہ واسطہ دے رہے ہیں. کس کا؟ آدم علیہ السلام کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا؟ نوح علیہ السلام کا؟ نہیں 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 نہیں. اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں اللہ کے ناموں کا. کیونکہ میرے رب نے قرآن میں آرڈر جاری کیا ہے، فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، پیارے پیارے نام ہیں. فَادْعُوهُ، اللہ سے دعائیں کرو. بِهَا، ان ناموں کے وسیلے اور واسطے سے. میرے بھائی میں اکثر کہا کرتا ہوں، اور کئی بھائی نئے ہوتے ہیں، میں اس لیے دوبارہ اپنی بات دہرا رہا ہوں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کو وسیلہ دینا اللہ کے ناموں کا، اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کو واسطہ دینا اللہ کے ناموں کا، یہ وہ وسیلہ ہے، یہ وہ واسطہ ہے جس کا قرآن میں اللہ نے آرڈر دیا ہے، جس میں امت کا اختلاف نہیں ہے. لیکن امت والے دعا میں اس وسیلے کو اختیار نہیں کرتے، اور اس وسیلے کو سارے اختیار کرتے ہیں جس وسیلے کی قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں ملتی. اللہ کے رسول میرے اور آپ کے نبی اللہ کو وسیلہ دے رہے ہیں. دیکھیے کس چیز کا وسیلہ دے رہے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ رہے یا اللہ میں تجھے وسیلہ دیتا ہوں اپنی ذات کا، میں تجھے وسیلہ دیتا ہوں اپنی جاہ کا، میں تجھے وسیلہ دیتا ہوں اپنے مقام کا. نہیں 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 نہیں. آپ کہہ رہے ہیں اسألک بکل اسم هو لک. یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، سوال کا ذکر بعد میں کروں گا، پہلے یا اللہ میں واسطہ تجھے دے رہا ہوں، وسیلہ بنا رہا ہوں. کس کو؟ یا اللہ تیرے ہر نام کو. یہ نہیں کہا 99، کیا کہا؟ یا اللہ تیرے ہر نام کو. یا اللہ کتنے نام ہیں؟ کہا یا اللہ تیرے کچھ نام تو وہ ہیں جو تو نے اپنے کئی بندوں کو سکھائے ہیں. اللہ نے اپنے نام کس کو سکھائے ہیں؟ انبیاء کرام کو. اور کہا تیرے یا اللہ کچھ نام وہ ہیں جو تو نے اپنی کتابوں میں نازل کیے ہیں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن میں. اور یا اللہ تیرے کچھ نام وہ ہیں استأثرت به فی علم الغیب عندک. یا اللہ جو تیرے پاس ہیں، غیب کے علم میں ہیں، کوئی نہیں جانتا، کسی کو پتا نہیں ہے. اب بتائیے اللہ کے نام 99 ہیں؟ نہیں 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 نہیں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یا اللہ کچھ نام وہ ہیں جو تو نے اپنے بندوں کو سکھا دیے، کچھ اپنی کتابوں میں نازل کر دیے، اور کچھ وہ ہیں یا اللہ جو تو نے اپنے پاس رکھے ہیں، کسی کو نہیں بتائے. استأثرتا، کسی کو نہیں بتائے. یا اللہ مجھے ان ناموں کا پتا ہے یا نہیں پتا، میں تجھے تیرے سارے ناموں کا واسطہ دیتا ہوں، تیرے سارے ناموں کو وسیلہ بنا کے کہتا ہوں ان تجعل القرآن ربیع قلبی. یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے.
دعا کیا کی ہے؟ یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ میرے بھائی، میں اور آپ مسجد نبوی میں بیت اللہ میں جب حاضر ہوتے ہیں، عمرے کے لیے آتے ہیں، حج کے لیے آتے ہیں، زیادہ زور کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ یا اللہ اس کو بھی شفا دے دے، اس کو بھی شفا دے دے، یا اللہ اس کو بھی اپنا گھر دکھا دے، اس کو بھی دکھا دے، یا اللہ اس کے کاروبار میں برکت ڈال، یا اللہ اس کا رشتہ کر دے، یا اللہ اس کے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دے، انجینئر بنا دے۔ اور یہ سب دعائیں ٹھیک ہیں، میں اس سے روک نہیں رہا، کرنی چاہیے، کیا کریں، اللہ سے مانگا کریں، لیکن کہنا میں چاہتا ہوں ایک وہ دعا ہے جس کی ہم یہ سب سے زیادہ ہے، ہم نے اس کو سب سے آخر میں رکھا ہوا ہے، اور وہ کیا دعا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ ونور صدری، یا اللہ قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے۔ نور کیا ہے؟ قرآن نور ہے۔ نور کیا ہے؟ قرآن نور ہے۔ اللہ کے رسول بشر ہیں لیکن سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ آپ نور نہیں ہیں، لیکن آپ کے منہ سے جو تعلیمات نکلتی تھیں، آپ کے منہ سے جو قرآن نکلتا تھا، آپ کے منہ سے جو حدیث نکلتی تھی، وہ اللہ کی قسم نور تھی۔ اسی لیے آپ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری۔ اگر آپ خود نور ہوتے تو یہ دعا نہ کرتے کہ یا اللہ قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے، آپ تو پہلے سے نور تھے۔ اگر آپ پہلے سے نور ہوتے تو یہ نہ کہتے، آپ چونکہ بشر تھے اس لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے۔ روشن خیالی کے نعرے لگانے والوں، روشنی کہاں ہے؟ قرآن میں ہے۔ روشنی کہاں ہے؟ قرآن میں ہے۔ اللہ کی قسم روشن خیالی، روشنی قرآن میں ہے۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء احزانی، یا اللہ قرآن کو وہ چیز بنا دے کہ جس سے میرے غم سارے کے سارے دور ہو جائیں۔ وذهاب ہمی، یا اللہ قرآن کو وہ بنا دے جس سے میری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ اللہ کے نام، ان میں بڑی قوت ہے، ان میں بڑی طاقت ہے، تو اللہ کے ناموں سے محبت کریں، صرف زبانی نہیں بلکہ ان کے معنی کو بھی سمجھیں اور ان کے مطابق عمل بھی کریں۔ اور آیت الکرسی، ایک آیت میں اللہ کے 5 نام آئے ہیں۔ کتنے نام آئے ہیں؟ 5۔ اب یہ باری باری یہ نام آپ نے بتانے ہیں، میں نے سننے ہیں، بتانے آپ نے ہیں۔ ہاں جی، پہلا نام کیا ہے اللہ تعالیٰ کا آیت الکرسی میں؟ اللہ۔ ہاں جی، دوسرا الحی، تیسرا القیوم، چوتھا العلی، پانچواں العظیم۔ ایک آیت میں اللہ کے 5 نام۔ آپ جان رہے ہیں اس آیت میں عظمت کیوں ہے؟ اس ایک آیت میں اللہ کے 5 نام ہیں، اور پھر اس ایک آیت میں علماء کرام بتاتے ہیں اللہ کی 20 کے قریب صفات کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ کی کتنی صفات کا ذکر ہوا ہے اس ایک آیت میں؟ 20 کے قریب۔ اللہ کی خوبیاں، اللہ کی صفات۔ آج اللہ کی خوبیاں، اللہ کی صفات، یہ وہ موضوع ہے جس کو ہمارے ہاں ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بزرگوں کے بارے میں بات کرو، ان کے بارے میں قصے کہانیاں سناؤ، ان کی کرامتیں سناؤ، اور اس سے بھی بڑے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سناؤ، لیکن جب اللہ کی صفات کو چھیڑنے، نہ اس موضوع پہ بات نہ کرنا۔ کیوں جی؟ پبلک کے ذہن خراب ہوں گے۔ کیوں خراب ہوں گے بھائی؟ اللہ نے قرآن پبلک کے لیے اتارا ہے، کسی اور مخلوق کے لیے اتارا ہے؟ جی، ھذا بیان للناس، اللہ نے کہا میں نے قرآن اتارا ہے لوگوں کے لیے، یہ نہیں کہا نبیوں کے لیے، یہ نہیں کہا علماء کے لیے، یہ نہیں کہا ولیوں کے لیے۔ ھذا بیان للناس، یہ فرمایا اس میں ہدایت ہے، یہ تفسیر ہے، یہ وضاحت ہے تمام لوگوں کے لیے۔ تو اس لیے میرے بھائی سب سے اچھا موضوع کیا ہے؟ اللہ کے نام، اللہ کی صفات، اپنے خالق کے بارے میں معلومات لینا، اپنے خالق کے ناموں کو جاننا، اپنے خالق کی صفات و خوبیوں کو جاننا، یہ سب سے اچھا موضوع ہے۔ تو اس عظیم صورت میں 20 کے قریب اللہ کی صفات آئی ہیں۔ میرے بھائی اور بھی کئی چیزیں ہیں، اب ہم اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں، تفسیر کی طرف آتے ہیں، تو ہمیں پتا چلے گا کہ اس عظیم صورت میں کیا کیا خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے۔ معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی
معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے. اور لا الہ الا ہو کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہاں میرا آپ سے سوال ہے، آپ کہہ رہے ہیں لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جبکہ ہندو لوگ گائے کی عبادت کرتے ہیں، بندر کی عبادت کرتے ہیں، مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، عیسائی جناب مریم کی عبادت کرتے ہیں، یہودی جناب عزیر کی عبادت کرتے ہیں، اور جاپانی لوگ، کمیونسٹ لوگ، وہ بھی کسی نہ کسی چیز کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. تو جو جس کی عبادت کرتا ہے وہ اس کا معبود ہوا. پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ اب بتائیے جی، جواب سننا چاہتا ہوں آپ سے. ہاں جی، اللہ خوش رکھے آپ کو. سمجھے میرے بھائی، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو عبادت کا حقدار ہو. اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت ہوتی ہے غلط طور پہ ہوتی ہے، وہ عبادت کے حقدار نہیں ہے. گائے عبادت کی حقدار نہیں ہے، بندر عبادت کا حقدار نہیں ہے، یہ مورتیاں، یہ بت عبادت کی حقدار نہیں ہے، یہ قبروں کے پتھر عبادت کے حقدار نہیں ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام عبادت کے حقدار نہیں ہے، جناب مریم عبادت کے حقدار نہیں ہے، جناب عزیر عبادت کے حقدار نہیں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی عبادت کے حقدار نہیں ہے، جناب علی عبادت کے حقدار نہیں ہے، اور یہ سارے بزرگ جو ہیں عبادت کے حقدار نہیں ہیں. عبادت کا حقدار صرف آسمان والا ہے. عبادت بہتوں کی ہو رہی ہے، یہ ہم مانتے ہیں. لوگوں نے بہتوں کو معبود بنایا ہوا ہے، لیکن وہ معبودان باطلہ ہیں، وہ عبادت کے حقدار نہیں ہیں. عبادت کا حقدار صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الحی یہ اللہ کا نام ہے. الحی کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے. الحی کسے کہتے ہیں؟ ہمیشہ زندہ رہنے والا. میرے بھائی الحی زندہ، یہاں ذرا غور کیجئے گا. آج آپ نے توحید کو اچھی طرح سمجھنا ہے. میرے بھائی میں اور آپ اس وقت زندہ ہیں کہ مردہ ہیں؟ زندہ ہیں. تو اللہ بھی زندہ، ہم بھی زندہ، فرق کیا ہوا؟ ہاں، یہ سمجھے بات کو، سمجھے بات کو کہ لفظ ایک ہے جو اللہ کے اوپر اور اللہ کی مخلوق کے اوپر بولا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں معنی میں بہت فرق ہے. آسمان و زمین سے بھی زیادہ فرق ہے. اتنا بڑا فرق ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. زندہ ہم بھی ہیں، لیکن ہمیں ایک دن موت آنی ہے. ہمیں ایک دن موت آنی ہے. زندہ ہم بھی ہیں، لیکن پہلے ہم نہیں تھے. پہلے ہم مردہ تھے، پھر ہم زندہ ہوئے، اور پھر آگے پھر فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے. اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہیں، ازل سے ہیں، ابد تک ہیں. اللہ تعالی ازل سے ابد تک ہیں. نہ موت آئی ہے، نہ کبھی آئے گی. اور ہماری زندگی محدود ہے. اور پھر میرے بھائی ہم بھی زندہ ہیں، اللہ بھی زندہ ہے، لیکن ہماری زندگی عیوب سے، نقائص سے بھری ہوئی ہے. ہم بھی زندہ ہیں، لیکن زندگی ہماری کیسی ہے؟ ٹینشنوں کے شکار، غموں کا شکار، پریشانیاں لگی ہوئی ہیں، بیماریاں لگی ہوئی ہیں، تکلیفیں ہیں. کبھی اس کی فکر ہے، کبھی اس کی فکر ہے، کبھی سر میں درد ہے، کبھی پیٹ میں درد ہے، کبھی پیچکس لگے ہوئے ہیں، کبھی قبض ہو جاتی ہے، کبھی زخمی ہو چکے ہیں، کبھی پٹی کروا رہے ہیں، کبھی نیند کی وجہ سے آنکھیں بند ہو رہی ہیں. ہماری زندگی نقائص سے، عیوب سے بھری ہوئی ہے. اور اللہ بھی زندہ ہے، اس کی زندگی کمالات سے بھری ہوئی ہے. وہاں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. الحی الحی القیوم. القیوم. اللہ کے ناموں سے پیار کریں میرے بھائی. بڑی توجہ سے باتیں سنیں. آپ اللہ کی ذات کے بارے میں معلومات لے رہے ہیں. کہیں پہ آپ معلومات سنتے ہیں بزرگوں کے بارے میں اس کو غلط نہیں کہتا. اگر سچی معلومات بزرگوں کے بارے میں دی جاتی ہیں، جھوٹے قصے کہانیاں نہیں سنائی جاتے، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن وہ معلومات بزرگوں کے بارے میں ہیں، اور یہ معلومات بزرگوں کے رب، نبیوں کے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہیں. القیوم وہ جو قائم و دائم ہے، وہ جو قائم و دائم ہے، قائم ہے، اور صرف قائم نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بھی قائم رکھا ہوا ہے. القیوم کسے کہتے ہیں میرے بھائی؟
جو قائم ہے اور دوسروں کا قیام بھی اس کے مرہون منت ہے، جو قائم ہے اور دوسرے بھی اسی کے سہارے پہ قائم ہیں، لیکن وہ خود اپنے قیام کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، مستغنی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ الصمد کا معنی کیا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں 22 میں اس بارے میں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، اللہ نے لفظ کیا بولا ہے؟ لوگوں میں نبی آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ولی آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ شہید آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ مرد بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں، چھوٹے بھی آتے ہیں، بڑے بھی آتے ہیں، امیر بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، بادشاہ بھی آتے ہیں اور محکوم بھی آتے ہیں، سارے اس میں داخل ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے در کے محتاج ہو۔ اور کیا کہتے ہو اپنی نعتوں میں؟ سارے نبی تیرے در کے نہیں، سارے نبی اللہ کے سوالی، سارے ولی اللہ کے سوالی، سارے شہید اللہ کے سوالی، جس کے در سے مانگا جاتا ہے وہ اللہ ہے۔ یہ نعتیں پڑھنا جرم نہیں ہے، لیکن جب نعتیں وہ پڑھو گے جن میں شرک ہوگا تو اس سے بہتر ہے کہ خاموش رہو، اس سے بہتر ہے خاموش رہو۔ رب کے عذاب کو دعوت نہ دو ایسی شرکیاں باتیں کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے کے سارے کس کے فقیر ہو، کس کے محتاج ہو؟ اللہ کے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور فرمایا اللہ ہی وہ ہے الغنی جو بے نیاز، جس کو کسی کی ضرورت نہیں، جو کسی کا محتاج نہیں۔ یہ عرش جس کے اوپر اللہ مستوی ہے وہ اللہ کا محتاج، وہ کرسی جس کے اوپر اللہ کے پاؤں ہیں وہ اللہ کا محتاج، وہ آسمان جس کے اوپر اللہ ہے وہ اللہ کا محتاج، وہ زمین جس کے اوپر میں اور آپ پھر رہے ہیں یہ اللہ کی محتاج، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، یہ سورج، یہ چاند، ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ فرمایا اللہ قائم بھی ہے، القیوم دوسروں کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ میں اور آپ آج سانسیں لے رہے ہیں تو کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے۔ مجھے اور آپ کو رزق مل رہا ہے تو کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ میرے آپ کے ہاتھ پاؤں حرکت کرتے ہیں تو ان میں حرکت کی قدرت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اللہ کی نشانیاں بہت ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آسمان و زمین قائم ہے تو اللہ کے حکم سے قائم ہے۔ اللہ نے کن کہا ہے تو یہ قائم ہے، اگر اللہ نے کن نہ کہا ہوتا یہ آسمان ستونوں کے بغیر کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ زمین پانی کے اوپر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آج اگر ہمارا گھر ہم کتنا بھی پختہ بنا لیں، اس کے نیچے بارشوں کا پانی 4-5 دفعہ داخل ہو جائے تو گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور یہ زمین پانی کے اوپر ہے، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں یہ بھی کہا ہے کہ آسمان و زمین کو میں نے تھاما ہوا ہے۔ آج یہ ڈولتے نہیں ہیں، حرکت نہیں کرتے، ہلتے نہیں ہیں، ان میں کوئی دراڑ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی خلل نہیں ہے، تو کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے۔ فرمایا والا انزالتا ان امسکہما من احد من بعدہ، اگر اللہ تعالیٰ ان کو نہ تھامے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو گرنے سے روک نہیں سکتی۔ یہ ہے القیوم، یہ ہے اللہ القیوم۔ میرے بھائی الحی القیوم، اور پکارنا کس کو چاہیے؟ جو الحی القیوم ہو، عبادت اس کی کرنی چاہیے جو الحی القیوم ہو۔ اللہ وہ ہے جو ازل سے ابد تک ہے، اسی کو پکارنا چاہیے، اور جو آج زندہ ہے کل فوت ہو جائے اسے آج بھی پکارنا نہیں چاہیے، اور جو زندگی گزار کے فوت ہو گیا، اپنے آپ کو موت سے بچا نہ سکا، قبر میں داخل ہو گیا، مٹی ڈال دی گئی، وہ عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ اور یہ بے جان چیزیں جن کو زندگی نہ کبھی ملی ہے نہ ملے گی،
یہ بھی عبادت کی حقدار نہیں ہے. عبادت کا حقدار وہ ہے جس کی زندگی میں کوئی عیب نہیں ہے, کوئی نقص نہیں ہے. میرے بھائی, یہ آیت الکرسی کے ابتدائی چند کلمات تھے. چونکہ آیت الکرسی کے ابھی کافی جملے رہتے ہیں تو اس لیے میں چاہوں گا کہ اس موضوع کو کل مکمل کیا جائے. آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتا ہوں. آج ہم نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہاں تک تفسیر سمجھ لی ہے, اس کے معنی کو جان لیا ہے. انشاءاللہ کل کے درس میں اس کو مکمل